بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، روزے کے اسرار اور ان کی حکمتوں پر آج ہمارا یہ خطاب ہے، اور روزوں سے متعلق ہمارے اس خطاب کی آج یہ تیسری قسط ہے، اور رمضان المبارک میں جو خصوصی خطابات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس کی آج 7ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے مندرجہ ذیل کتابوں سے، جن میں کنز العمال، احیاء علوم الدین، مسند امام احمد بن حنبل، الاسرار المرفوعہ، سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم، سنن ابی داود، الدر المنصور، اور الفردوس بمأثور الخطاب، جس کے مؤلف ہیں شیروا بن شہردار بن شیروہ الدیلمی ابو شجاع، اور جامع ترمذی۔ ان تمام کتابوں سے اور ان کے مصنفین کی تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام اور علماء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو فیض یاب فرمائے، اور یہ فیض ان حضرات رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روحانی علمی قیامت تک جاری و ساری رہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں روزے دار کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ یہاں روزہ توڑ دینے کا مطلب روزے سے جو خیر و برکتیں وابستہ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی ختم فرما دیتا ہے، اور ان تمام گناہوں کو کرنے والا روزے کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں روزے دار کے روزے کو توڑ دیتی ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹی قسم کھانا، اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا۔ زبان کو بیہودہ گفتگو، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، فحش کلامی، ظلم و زیادتی، جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھنا، اور اسے اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رکھنا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ بات ان سے حضرت بشر بن حارث نے نقل کی ہے۔ حضرت لیث حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ 2 باتیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، ایک غیبت اور دوسرے چغل خوری۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ نہ تو بے حیائی کی بات کرے اور نہ جہالت کی، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو ان کے آخر میں انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ اپنے روزے کو ضائع کر دیں۔ انہوں نے کسی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر روزہ توڑنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا ان سے کہو کہ جو کچھ کھایا تھا اس میں قے کر دیں۔ تو ان میں سے ایک نے تازہ خون اور تازہ گوشت کی قے کی، اور دوسری نے بھی اس جیسی قے کی، حتیٰ کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے اس چیز سے روزہ رکھا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور جسے اللہ نے حرام کیا اس سے روزہ توڑ دیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کی تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے غیبت کی صورت میں کھایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو غیبت کے گناہ کبیرہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے والا اور اسے قصداً سننے والا دونوں گناہوں میں شریک ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزدار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کہا گیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کی طرف نظر کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حلال کھانے سے روزہ رکھتا ہے اور غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے روزہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ غیبت حرام ہے۔ اور یہ قول بھی ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات فرض کر کے یا کسی سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر کوئی برا گمان اپنے دل میں بٹھا لینا اور منفی رائے قائم کر لینا، جبکہ متعلقہ شخص نے نہ تو ویسا کوئی اقدام کیا ہو اور نہ ہی اس کے عملی رویے سے ویسی کسی بات کی تصدیق ہوتی ہو، یہ ہے اس گمان کی نوعیت جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایسے گمان کو بدگمانی یا سوء ظن کہا جاتا ہے، اور یہ بہتان اور تہمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے، خواہ وہ برائی اس شخص میں بالفعل پائی بھی جاتی ہو، تب بھی اس کا ذکر کرنا اور اس کی برائی کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دیکھیے اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی
اس میں موجود ہی نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا، یعنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے والی بات یا مثال سے تو تمہیں بہت گھن محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اخلاقی سطح پر یہ حرکت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے ہی برابر ہے اور مترادف ہے، کیونکہ ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے اور ایسی حرکت سرزد کر کے آپ اپنے بھائی کی عزت پر ایسی حالت میں حملہ کرتے ہیں جب وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے تو وہ تمہارے الزامات کا ضرور جواب دیتا اور 100 طرح سے اپنا دفاع کرتا۔ بہرحال کسی کی عدم موجودگی کے اندر اسے برا بھلا کہنا ایسے ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے ہو اور اس کی بوٹیاں آپ نوچ رہے ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پوری امت کو محفوظ و مامون فرما دے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغیبہ فإن الغیبہ اشد من الزنا فإن الرجل قد یزنی ویتوب فیتوب اللہ سبحانہ علیہ وإن صاحب الغیبہ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ در منصور کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، بے شک غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ کیوں کہ ایک آدمی زناکاری کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ سنن ابن داود کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ جان لو زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے، اور اس خطرے سے نجات صرف خاموشی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے
خاموشی کی تعریف کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار السلوک کا جو درس رمضان المبارک سے قبل چل رہا تھا اور جو سلسلہ انشاءاللہ بعد رمضان پھر دوبارہ شروع ہوگا، اس میں اور خاموشی کے نتیجے میں اس کی جو برکتیں خاموش رہنے والے سے وابستہ ہوتی ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ معیار السلوک کے درس میں کریں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصمت حکم وقلیل فاعلہ، لا الہ الا اللہ۔ خاموشی حکمت ہے اور احتیاط ہے، اور خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے ڈروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی زبان سے ڈرو۔ زبان کا گناہ جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ ہم کو زبان کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اپنی زبان روک دو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ ایک موقع پر حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمان العبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہی مجھے کئی مقامات پر لے گئی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صفا پر کھڑے تلبیہ پڑھ رہے تھے اور فرماتے تھے اے زبان اچھی بات کہو، فائدہ ہوگا، اور بری بات سے خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت اٹھانا پڑے، ان سے پوچھا گیا اے ابو عبد الرحمن، کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے آدمی کا ذکر 3 طرح ہوتا ہے: غیبت، بہتان اور جھوٹ، اور ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اس بات کا ذکر کرو جو اس میں پائی جاتی ہے۔ بہتان ایسی بات کا ذکر ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ اور جھوٹ یعنی افک، وہ بات کہنا جو تم تک پہنچی ہو اور تم نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ کیا میں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مہمانوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی کہ آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام مجنون ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے انسان، جب تم غصے میں آتے ہو تو اچھلتے ہو
اور اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھلانگ لگا کر جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ حضرت ذوالقرنین سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، مجھے کوئی ایسا علم بتائیں جس کے ساتھ میرا ایمان اور یقین بڑھ جائے۔ فرشتے نے کہا، غصہ نہ کریں، شیطان انسان پر اس وقت زیادہ قادر ہوتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، لہذا غصہ پی جایا کریں اور بردباری سے اس کو ٹھہرا دیں، جلدی کرنے سے بچیں، کیونکہ جب جلدی کرو گے تو اپنے مقام سے محروم رہو گے۔ نیز قریب و بعید سے نرمی کا برتاؤ کرو، جابر اور سرکش نہ بنو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا غضب۔ انہوں نے پوچھا، کون سا کام اللہ کے غضب کے قریب کرتا ہے؟ فرمایا، غصہ کرنا۔ پوچھا، غصہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا، تکبر، فخر، خود ساختہ عزت اور جھوٹی حمیت سے، خود پسندی، مزاح، غیر سنجیدگی، مذاق، عار دلانا، بات کاٹنا، مخالفت کرنا، دھوکہ دینا، زائد مال اور جاہ و مرتبے کی شدید حرص غصے دلانے والے اسباب ہیں۔ میرا عزیزوں اور دوستو، یہ سب گھٹیا عادات ہیں جو شرعی طور پر انتہائی مذموم ہیں، ناپسند کی گئی ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور جب تک یہ اسباب موجود ہوں غصے سے بچنا ناممکن ہے۔ لہذا ان اسباب کے مخالف امور کے ذریعے ان کو زائل کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں توبہ و استغفار کی بڑی اہمیت ہے، لہذا رمضان المبارک میں جی بھر کر 4-5 دن اپنی عمر بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کرو، جتنے گناہ یاد اور تصور میں آ سکیں، اور جہاں جہاں نفس و شیطان سے مغلوب رہے ہو، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، زبان کا یا کان کا، سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر دو اور کہو کہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ یا اللہ، ہم کو معاف فرما دیجئے۔ ہر وہ بات جو قابل مواخذہ ہو اور قابل گرفت ہو، معاف فرما دیجئے۔ دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، پل صراط پر، جہاں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے سب معاف فرما دیجئے۔ اور یا اللہ، اب آپ جتنی زندگی عطا فرمائیں وہ حیات طیبہ ہو، اعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما اور ہمارے ایمان کو قوی فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.